اللہ 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 اللہ، وہ خلط مبحث کے شکار ہوئے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بہت غور سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جادو کا پایا جانا اور اس کا واقع ہونا، اسی طرح سے جادو کے اندر حقیقی اثر پایا جانا، اللہ رب العالمین کے تقدیر سے، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے حقیقی اثر پایا جانا۔ انسان اس بات کی تصدیق کرے کہ جادو کا وجود ہے، اور جادو بعض لوگوں کے جانب سے جو شر پھیلانا چاہتے ہیں ان کے جانب سے کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ رب العالمین کے تقدیر کے موافقت اگر ہوتی ہے اس کی، تو اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق کبھی کبھی اس کے ذریعے سے لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ سبب بنتا ہے انسان کو خیر سے روکنے کا، اور اسی طریقے سے کبھی آدمی کو اس کے گھر والوں سے روک دیا جاتا ہے، کبھی انسان کو اس کے گھر میں قید کر دیا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے، تاکہ وہ گھر سے نہ نکل سکے، تاکہ وہ مسجد نہ جا سکے۔ کبھی آدمی کو اولاد سے روک دیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے کونی قدری فیصلے کی وجہ سے جادو کر دیا جاتا ہے، تو آدمی اب 10 سال ہو گیا، 12 سال ہو گیا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ سب دکھایا، ڈاکٹر کو دکھایا، کوئی بیماری نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو جائے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہو، اس کے اوپر جادو کا اثر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تصدیق آدمی کر سکتا ہے، اور اس کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی تصدیق کرنا کتاب و سنت کے دلائل کی تصدیق کرنا ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا، قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ کہتے ہیں کہ جادو کی تصدیق کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ جادوگر دنیا کو الٹ پھیر کر سکتا ہے، یا دنیا میں اس کو کچھ حق حاصل ہے کچھ کرنے کا، یا یہ اعتقاد رکھنا جادوگر کے بارے میں کہ وہ لوگ غیب جانتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ لوگ جنوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور جنوں کے ذریعے سے دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں، یہ اعتقاد رکھنا، یہ سب کے سب مذموم ہے، یہ سب کے سب مذموم ہے۔ لیکن آدمی دونوں معنی کو اگر ملا لے، جادو کی تصدیق کرنا یہ الگ چیز ہے، اور جادوگر کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جادوگر خیر و شر کا مالک ہے، جادو کے ذریعے سے وہ خیر پہنچاتا ہے یا شر پہنچاتا ہے، یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ کبھی بھی خلط مبحث کا شکار اس مسئلے میں انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ جادوگر خود سے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، خود سے وہ انسان کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، یا بغیر اللہ رب العالمین کے حکم کے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یا شیطان اس کے قبضے میں ہے، وہ شیطان کے ذریعے سے اپنا سارا کام کروا سکتا ہے، اس طرح کے عقیدہ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا شریعت کے اندر مذموم ہے، اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ایک مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھے۔ لیکن فی نفس ہی جادو کی تصدیق اگر کوئی آدمی کرتا ہے کہ ہاں جادو پایا جاتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے فیصلے کی اگر موافقت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جادو سے یہ نقصان پہنچے گا، تو جادوگر کبھی کبھار اس کو جادو کر کے اللہ کے فیصلے کے مطابق اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خود سے وہ کچھ بھی نفع اور نقصان دینے کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس کی تقدیر میں جو بات لکھی ہوتی ہے اس تقدیر کے مطابق وہ باتیں ہوتی ہیں۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس میں کہا وہ مصدق بالسحر، یعنی جادو کی تصدیق کرنے والا۔ جادو کی تصدیق سے کیا مراد ہے؟ یہ تصدیق کرنا کہ یہ لوگ خود سے دنیا میں اختیار رکھتے ہیں اور خود سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے اوپر قادر ہے۔ ورنہ جادو کی تصدیق کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ چکی کہ جادو کے اوپر اگر کوئی آدمی تصدیق کرتا ہے کہ جادو پایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ کبھی کبھی نقصان اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے جی، اس سوال کا جواب آپ لوگوں سے مطلوب ہے۔ بات چل رہی ہے کس کی؟ کون سا باب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ جادو کی، ہاں علم نجوم کا شرعی حکم۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ علم نجوم کا شرعی حکم۔ علم نجوم کے تعلق سے پھر یہاں پہ شیخ الاسلام جادو کی حدیث کیوں لے کر کے آئے؟ مناسبت کیا ہے؟ علم نجوم پہ جادو میں داخل ہے۔ بالکل صحیح جواب، علم نجوم جادو میں داخل ہے۔ وہ حدیث پڑھیے۔ دلیل لیجیے اس کی۔ من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، جو آدمی علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھتا ہے تو وہ جادو کا ایک حصہ سیکھتا ہے۔ زیادہ ما زیادہ، جتنا وہ زیادہ کرے گا اس کے گناہ کے اندر اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حدیث پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ جی ہاں، یہی مناسبت ہے اور یہی مطابقت ہے کہ علم نجوم کا سیکھنے والا دراصل جادوگر ہوتا ہے اور جادو کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، جادو کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ علم نجوم جادو کے قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ نجومی بھی غیب کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو غیب کی باتیں آتی ہیں اور دنیا میں ہونے والے، مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں کی خبر وہ پہلے دے سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جادوگر بھی کرتا ہے، اس کو بھی غیب کا دعویٰ ہوتا ہے، کہاں سامان غائب ہوا، کہاں کون چیز کھو گیا، کہاں کیا ہونا ہے، وہ اس کی خبر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بتائے گا کہ تمہارے لیے اس ہفتہ مصیبت نازل ہونے والی ہے، اس سال یہ مہینہ تمہارے لیے خراب ہے، اس مہینے میں تم کام مت کرو، اگر سفر کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے میں نہیں کرو۔ تو جس طرح سے جادو انسان کے دل میں اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح سے نجومی کی یہ باتیں انسان کے دل میں اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان اپنے کام سے رک جاتا ہے اور اپنے کام کو انجام دینے سے باز آ جاتا ہے۔ چلیں، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل 1، ستاروں کی تخلیق کی حکمتیں۔ ہاں کیا پڑھے؟ پھر سے پڑھیے۔ مسائل نمبر 1، ستاروں کی تخلیق کی حکمتیں۔ جی، ستاروں کی تخلیق کی حکمت، یعنی الحکمت فی خلق النجوم۔ اللہ رب العالمین نے ستاروں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ یہ ستارے اور سیارے یہ اللہ رب العالمین کے عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا ہے، اور اس بات کے اوپر ہم کو اور آپ کو پورا یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اس کی تخلیق میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی عبث، کھیل کود کے لیے اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو ستاروں کے لیے بھی حکمت ہے، ستاروں کے پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ستاروں کو آسمان کے لیے زینت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستاروں کو آسمان کے لیے
इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जीनत बनाया है इन सितारों को आसमान के लिए, और ये जीनत का फायदा इंसान के ही तरफ लौटता है जी। इंसान कभी परेशान हाल होता है, गमगीन होता है, तो आसमान की तरफ निगाह उठा करके इन सितारों को देखता है, तो सितारों की जगमगाहट उसके दिल के अंदर फरहत व सुरूर का एहसास पैदा करती है, और उसको अपने गमी में और इसी तरीके से अपने मुसीबत और अपने परेशानी में को गलत करने के लिए वो सितारे, उसके दिल को बहलाने के लिए वो सितारे होते हैं। खूबसूरती का नज़ारा, इंसान जब परेशान होता है तो खूबसूरत चीज़ देखने की ख्वाहिश करता है, तो कोई आदमी अगर इन सितारों को देखे तो उससे वो चीज़ें हासिल हो सकती हैं कि किस तरह से सितारे टिमटिमा रहे होते हैं और वो किस तरह से आसमान में जगमगा रहे होते हैं। और इसी तरह से इंसान को फरहत और सुकून के साथ साथ इंसान के ईमान के अंदर भी इजाफा होता है कि रब्बना मा खलक़्ता हादा बातिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने किसी चीज़ को भी बातिल पैदा नहीं किया है। ये पहली हिकमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की सितारों को पैदा करने में। कहते हैं दूसरी हिकमत, इन सितारों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया की हिफाजत करता है शरकश शयातीन से, जो जा करके आसमान से खबरों को सुनते हैं और काहिनों और नुजूमियों को ला करके बतलाते हैं। ये बातें आपके सामने आ चुकी हैं। और तीसरी हिकमत सितारों की तख्लीक में यह है कि इंसान उन सितारों के जरिए से जिहाद का पता लगाता है। मशरिक मगरिब किधर है, पश्चिम किधर है, पूरब किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, वो जानता है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा व अलामात व बिन नजमी हुम यहतदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सितारों को अलामत बनाया है और इन सितारों के जरिए से जिहाद का अंदाजा लगा करके ये लोग रास्ते की हिदायत पाते हैं। चलिए दो, इन हिकमतों के अलावा कुछ और समझने वालों की तरदीद है। जो आदमी इन हिकमतों को छोड़ करके सितारों के अंदर और दूसरी कोई चीज तलाशता है, मिसाल के तौर पर ये सितारे तकदीर का हाल बताते हैं, या सितारों की चाल से जमीन के ऊपर असर पैदा होता है, या अल्लाह ताला ने इन सितारों को हमारे और आपके तकदीर जानने का सिंबल बनाया है, अगर इंसान ये सोचता है तो वो इंसान जलालत व गुमराही के अंदर पड़ा हुआ है, बल्कि शिर्क के अंदर मुब्तला है। उसको चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करके दीन इस्लाम की सही तालीमात की तरफ वापस पलटे। चलें। 3, मनाजिल कमर हासिल करने में अहले इल्म के माबैन इख्तिलाफ राय मौजूद। हाँ जी, मनाजिल कमर के ताल्लुक से जानने में इख्तिलाफ कहाँ पर है? कहाँ पर इख्तिलाफ है? पढ़ाएं, हम बहुत तफसील से पढ़ाएं इसको। उसके जरिए तकदीर का हाल मालूम करते हैं वो। जी? मनाजिल के जरिए तकदीर का हाल मालूम करते हैं, उसमें इख्तिलाफ है। उसमें इख्तिलाफ है, यानी इल्म नुजूम के बारे में इख्तिलाफ है कि अगर उस इल्म तासीर, हाँ, इल्म तासीर कहिए, इल्म तासीर के ताल्लुक से इख्तिलाफ है। इल्म तैसीर के ताल्लुक से इख्तिलाफ है जी, तसीर के, तासीर के ताल्लुक से इख्तिलाफ नहीं है। इल्म तासीर को तमाम के तमाम लोग कहते हैं कि हराम है, उसका सीखना हराम है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। इल्म तस्यीर का जो मामला है उसमें इख्तिलाफ है, समझ रहे हैं? उसमें इख्तिलाफ है, और वो तफसील आपके सामने आ चुकी है कि इल्म तासीर जो है ये तमाम अइम्मा मुत्तफक है इस बात के ऊपर कि ये शिर्क है और हराम है। सलफ ने जो इख्तिलाफ किया है वो ये है कि मनाजिल कमर और मनाजिल नुजूम इनको आदमी सीखे क्यों? मशरिक और मगरिब को जानने के लिए, किबला की मारिफत हासिल करने के लिए। तो बाद सलफ कहते हैं कि नहीं, वो ये करने के लिए भी हराम है। क्यों?
اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس کو بند کر کے ہم شرک تک پہنچنے کا ذریعہ بند کر سکتے ہیں. آج وہ اس لیے سیکھ رہا ہے کہ مشرق و مغرب کو معلوم کرے. کل چل کر کے شیطان اس کے دل میں بات ڈال دے اور وہ یہ کہے کہ چلو اس علم کو بھی سیکھتے ہیں جس سے کاہن اور نجومی ستاروں کو دیکھ کر کے انسان کے تقدیر کا حال بتاتا ہے. تو کہیں ادھر نہ پلٹ جائے وہ آدمی، بہک نہ جائے. لہذا اس علم کو سیکھنا ہی حرام کر دو تاکہ کوئی آدمی اس کو سیکھے نہ اور شرک کے اندر پڑنے کا خطرہ کم سے کم ہو جائے. یہ ائمہ کا، اسلاف کا امت کے اوپر مہربانی کا پتہ چلتا ہے جی. دیکھیے کس طرح سے ہر وہ دروازے اور ہر راستے کو وہ لوگ بند کر دیتے تھے جو انسان کو بعد میں شرک کی طرف ڈھکیلنے والا ہوتا یا شرک کی طرف لے کر جانے والا ہوتا. فتنہ پہلے بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن جب وہ بڑا فتنہ ہوتا ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایک بڑے فتنے کے اندر گرفتار ہو گئے. اسی لیے سلف نے ایک مباح چیز کو بھی کہا کہ اس کا سیکھنا ناجائز ہے، کیونکہ آدمی اس کے ذریعے سے حرام کام میں نہ چلا جائے. چلیے 4. جادو کو باطل سمجھتے ہوئے بھی اس کی تصدیق کرنے پر وعید. یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ جی. کیسے؟ کوئی اس کی وضاحت کیجیے. جادو کو ایک آدمی باطل بھی سمجھ رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. جب باطل سمجھ ہی رہا ہے تو پھر تصدیق کیوں کر رہا ہے؟ جادو کی حقیقت کو تصدیق. ٹھیک ہے، بولیے. معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ جادو برے لوگوں کا عمل ہے، اچھے لوگ جادو نہیں کرتے، یہ برے لوگ کیا کرتے ہیں، اہل ضلال کیا کرتے ہیں. لیکن ان کے اس کاموں کی تصدیق کرتا ہے. کیسے تصدیق کرتا ہے؟ دیکھیے، وہ جانتا ہے کہ یہ کام حرام ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ ہاتھ دکھا کر کے تقدیر کا حال معلوم کرنا یہ حرام ہے، لیکن دیکھتے ہیں یہ کیا بول رہا ہے میرے بارے میں. اتنا تو سمجھیں، ہم کچھ کریں گے نہیں، وہ جو بولے گا ہم کریں گے نہیں، لیکن اس کو دکھا رہے ہیں بیٹھ کر کے، یا کوئی آدمی وہاں پہ دکھا رہا ہے تو آپ جا کر کے وہاں سن رہے ہیں اس کی بات. یہ ہے مطلب. آپ چاہے اس کے اثر کا انکار کریں لیکن وہ عمل آپ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی دیکھو ہم ان نجومی وجومی کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھتے، کوئی بھروسہ ہم کو نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر، ہم ان کو باطل سمجھتے ہیں، لیکن شادی کرنے کی ضرورت پڑی تو سوچا کہ نہیں چلتے ہیں. ایک مرتبہ گیا، کب ہم پیدا ہوئے ہیں؟ فلاں تاریخ کو، فلاں تاریخ کو. جس لڑکی سے میرا رشتہ ہونے والا ہے وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی ہے. ذرا دیکھ کر کے بتائیے کہ ہم دونوں کے اندر نباہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ صحیح سے ہم لوگ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ پھر وہ دونوں کی کنڈلی دیکھے گا، ملائے گا. یہ کہے نا ہم کو یقین نہیں ہے، ہم کو یقین نہیں ہے، ہم یہ سب تھوڑی مانتے ہیں، سیدھے کہے گا. لیکن گیا تو یہی ہے، اس کا انکار کرنے کے باوجود بھی اگر وہ اس کے پاس جاتا ہے اور مذاق کرنے کے لیے ہی صحیح اس سے وہ یہ چیز جانتا ہے تو وہ اس کے اندر داخل ہے، اس وعید کے اندر داخل ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جان رہا ہوں کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن وہاں جا رہا ہے اور جانے کے بعد اس سے معلوم کر رہا ہے، اگرچہ مذاق کرنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کہ شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کے دل کو بہلا رہا ہے. جب تک اس کے دل کے کسی کونے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی تو وہ نہیں جاتا نجومی کے پاس. لہذا اس کے دل کے کسی کونے میں اس کی تصدیق کی کیفیت موجود ہے. چلیں باب 30. نچتر یعنی تاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ ارشاد الہی ہے
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ سورہ واقعہ آیت نمبر 82۔ اور تم اپنی کمائی کی جگہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اب یہ حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا نوء ولا غول۔ تو یہ نو جو ہے نا، نو ستارہ، اس کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، یا بارش اگر آئی یا بارش نازل ہوئی تو بارش کی نسبت اس ستارے کے جانب کرنا کہ اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی یا ستارے نے بارش نازل کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ تو مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا کہ ولا نوء، تاکہ اللہ یہ عملی جو کفر اور شرک ہے جی لوگوں کا، عملی کفر اور شرک، اس کے تعلق سے یہ آخری باب ہے، آخری باب ہے، اور اس کے بعد دوسرے ابواب آپ کے سامنے شروع ہوں گے۔ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں انواع۔ شیخ الاسلام نے جو باب قائم کیا ہے وہ باب ہے باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع۔ انواع کہتے ہیں یہ نو کی جمع ہے، اور عربی زبان کے اندر اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو گرنے کی طرف مائل ہو، گرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں نا الشیء، گویا کہ کوئی چیز بھاری ہو کر کے گر رہی ہو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کوئی چیز طلوع ہو رہی ہو، اٹھ رہی ہو، لیکن بہت بھاری پن سے نکل رہی ہو۔ اور اس کو اس وجہ سے ایسا کہتے ہیں کہ جب مغرب میں ستارہ ڈوبتا ہے، ایک ستارہ مغرب میں جب ڈوب جاتا ہے اپنے وقت پر، تو ٹھیک اس کے ڈوبنے کے بعد مشرق میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ غور سے سمجھیے اس کو، اسی کو کہتے ہیں نو۔ کیا کہتے ہیں؟ نو۔ اور تقریباً اس کے 28 اقسام ہیں، 28 نام ہیں عربوں کے یہاں، زمانہ جاہلیت کے اندر پائے جاتے تھے۔ اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نسبت اس کے جانب کیا کرتے تھے، اس کے جانب کیا کرتے تھے۔ جیسے بارش نازل ہوئی، آج بھی لوگ کہتے ہیں، بہار وغیرہ میں دیکھیے گا، ہتھیا چڑھ گیا تو بارش ہو رہی ہے، یہ اس کے وجہ سے بارش ہو رہی ہے، ساون کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، بھادو آ گیا تو بارش ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی یہ چیزیں، بھادو میں بارش ہو رہی ہے یہ کہنا الگ بات ہے، برسات میں بارش ہو رہی ہے یہ کہنا الگ ہے، لیکن یہ کہنا کہ بھادو کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، ساون کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یہ دونوں میں فرق ہے جی۔ اور یہ تفصیل آپ کو جب اس کتاب یا اس چیپٹر کو آپ پڑھیں گے پورے طور پہ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس ستارے کی عرب کے یہاں 28 قسم پائے جاتے ہیں، 28 طرح کے یہ ستارے ہوتے ہیں جن کے ڈوبنے اور نکلنے کی جگہ کو عرب جانتے ہیں، اور ان کا نام بھی الگ الگ ناموں سے ان کو پکارتے ہیں اس ستاروں کو۔ اور انہی ستاروں کے اوپر وہ موسم کو تقسیم کرتے ہیں، زمانے کو تقسیم کرتے ہیں، وقت کو تقسیم کرتے ہیں، موسم کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ستارہ نکلتا ہے، دوسرا ستارہ چھپ جاتا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اب اگر عرب کہتے تھے اس زمانے میں کہ فلاں ستارہ نکل گیا تو اب بارش نازل ہوگی، یہ ستارہ نکل گیا تو اب تیز آندھی چلے گی، ہے نا؟ یہ کہتے کہتے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نسبت ستاروں کے جانب کرنا شروع کر دیا۔ اب کہنے لگے کہ اس ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ پہلے کہتے تھے یہ ستارہ نکلا ہے تو بارش ہو رہی ہے، پھر کہنے لگے یہی ستارہ ہے جو ہم کو بارش پہنچاتا ہے اور بارش دیتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے
استسقا کرنا شروع کیا. استسقا کہتے ہیں پانی طلب کرنے کو, اسی سے صلاۃ الاستسقا ہے جی. جب سوکھا پڑ جائے اور بارش نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ لوگ سب میدان میں نکل جائیں اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اس کو استسقا کہتے ہیں. الاستسقا بالانواع یعنی ستاروں سے بارش طلب کرنا. اب ستاروں سے بارش طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ستاروں سے مدد چاہنا. اور یہ بہت کم پایا جاتا ہے مشرکین, شروع زمانے کے مشرکین میں, لیکن اب یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ یا نو, اے ستارہ ہمارے اوپر بارش برسا, یا اے ستارہ ہم کو روزی دے. لیکن آج کل کے زمانے میں ہم لوگ خوب کہتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, پتہ نہیں ہمارے قسمت کا ستارہ کب ہمارے اوپر مہربان ہوگا, پتہ نہیں ہمارا ستارہ کب چمکے گا, پتہ نہیں ہمارا ستارہ کب یہ ہوگا, کب شانت ہوگا. لوگ استعمال میں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ جی یہ تو سب کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ستارہ کب مہربان ہوگا. ستارہ مہربان ہو کر کے کیا کر لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نعمت کا دینے والا یہ کون ہے؟ ستارہ ہے. مشرکین کے اندر یہ بہت کم پایا جاتا تھا, اور یہ شرک اکبر ہے جی, یہ شرک اکبر ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارا ستارہ مہربان ہے, یا یہ کہے کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر کب ستارہ مہربان ہوگا, یہ کہنا شرک اکبر ہے اور آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. کیونکہ دینے والا خیر اور شر کا یہ اللہ رب العالمین ہے, اس نے اس کی نسبت ستارے کے جانب کر دی. اور اگر ستارے سے مدد طلب کرتا ہے, کہتا ہے کہ اے فلاں ستارے, اے شنی ہم کو بچا لے, اے راہو ہم کو بچا لے, اے فلاں ہم کو بچا لے, اگر یہ کہتا ہے تو یہ بھی شرک ہے, اور شرک اکبر ہے, انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اور بعض لوگ آج کل کے زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی جی کہتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے تھے, پہاڑ کی چوٹی میں چلے جاتے تھے, اور وہاں جانے کے بعد ایک بکرے کو یا کسی چیز کو ستارے کے نام پہ ذبح کرتے تھے. اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے تھے, ستارے کے نام پہ ذبح کرتے تھے, اور صدقہ و خیرات کے لیے بھی نہیں کرتے تھے, بلکہ اس کو ذبح کر کے وہاں پہ اس چوٹی میں یا پہاڑ کے اس اونچائی میں اس کے گوشت کو چھوڑ دیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ لوگ بلی دیا کرتے تھے. اور آج کل کے زمانے میں بھی ہے, یہ ندی نالوں میں لوگ بلی دیا کرتے ہیں اس کے پانی کو بڑھنے کے لیے. کبھی انسانوں کی بلی دی جاتی ہے, کبھی جانوروں کی بلی دی جاتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ندی کی جو دیوی ہے یا پانی کا جو دیوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے خوش ہوگا. یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے لوگوں کے اندر؟ بہت یہی عقیدہ اس زمانے میں پایا جاتا تھا. ستاروں کو خوش کرنے کے لیے وہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تھے, اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اس سلسلے میں مزید تفصیل انشاءاللہ پھر کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ کس طرح سے معاملہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, اور اس میں کون سی چیز جائز ہے, کون سی چیز ناجائز ہے. اس کا ذکر ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان کے اوپر اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ ابھی سردی کا موسم ہوتا ہے تو مکر ختم ہوگا تو ٹھنڈا کمے گا, یا پھر روزو جو 14 جون ہوتا ہے اس دن بارش ہو تو پھر اسی میں نسبت کرتے ہیں کہ آج روزو اس کی بارش ہوئی, تو یہ بھی اسی میں شامل ہوگی؟ نہیں, کل آئے گا جی, اس کا بیان کل آئے گا. علامت کے طور پر اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے, مثال کے طور پہ جیسے عام طور پہ 15 جون سے برسات کا موسم شروع ہوتا ہے, تو کوئی اگر یہ کہے کہ 15 جون ہو گیا ہے اب تو پانی ہونا چاہیے, اس کا کیا حکم ہے؟
لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ 15 جون ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. اب 15 جون ہو گیا اب تو بارش ہوبے کرے گا. اگر اس طرح کی بات کہے تو اس کا حکم الگ ہے. آئے گی بات، کل کے درس میں بات آئے گی. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام. شیخ، یہاں پہ ایک دوسرے مسلک کا جماعت ہے، وہ مطلب عیسیٰ کا نماز جو ہے جماعت 8:30 بجے ختم ہوتا ہے رات کا، ہوں اور جو اہل حدیث کا ہے اس کا جماعت 9:10 میں ختم ہوتا ہے، تو ہوں کلاس 9 بجے. تو ایسے میں کیا کرے؟ ممبئی میں شیخ. اچھا، کلاس چھوڑ دیجئے، نماز پڑھیے وقت کے اوپر اہل حدیث کی جماعت میں جا کے. اتنی جی دیر کے شیخ. لیے چھوڑ دیجئے. بعد میں ویڈیو تو ہے، سن لیجئے گا. جی جی. اللہ 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 اللہ